اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے محبوب بندوں، سب سے پہلے ہم اور آپ اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کریں کہ آج وہ ہمیں آپ کو رمضان سے قریب کر رہا ہے اور ہم آپ رمضان المبارک سے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی امت مسلمہ کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ سارے مہینوں میں سب سے برکت والا، رحمت والا، بخشش والا، نجات والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں ہی فرما دیا۔ شہر رمضان الذی انزل، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا ذکر قرآن میں کیا، اور اس مہینے کو اللہ نے برکت والا اس لیے بھی بنایا ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں کلام اللہ نازل کیا گیا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کی قدر کے لیے، جس مہینے کا صحیح وقت گزارنے کے لیے ہمارے اور آپ کے محبوب نبی رحمت للعالمین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو شعبان کے مہینے میں جوڑا اور فرمایا، اے صحابہ، تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے جو بخشش والا ہے، رحمت والا ہے، برکت والا ہے، نجات والا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب قدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا ہے اور رات کو تراویح، ذکر و اذکار میں گزارنا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر نفل پڑھنے کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کے برابر۔ پھر یہ فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ کی طرف سے ایک آواز لگوائی جاتی ہے، اے نیک کام کرنے والوں سبقت کرو، آگے بڑھو، اے برے کام کرنے والوں ٹھہر جاؤ۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کی رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اعلان کرواتا ہے کہ اللہ کے بندوں، تم نے اللہ کو ناراض کر کے، اے اللہ کے بندوں، تم نے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جو جہنم کی آگ جلا رہے ہو، تم اس سے بچو، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اس مہینے کی قدر کی طرف۔ یہی وہ مہینہ ہے
جس مہینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ مہینہ دکھ درد کو سمجھنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ غصے کو پینے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ جھگڑوں سے بچنے کا مہینہ ہے. یہ ساری کی ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو 3 عشروں میں تقسیم کر دیا ہے. پہلا عشرہ رحمت ہے. دوسرا عشرہ مغفرت ہے. اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. آپ ذرا ان عشروں کی تقسیم پہ غور تو کرو. پہلا عشرہ رحمت ہے. ایسی رحمت برستی ہے, ایسی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا ہے وہ بندہ بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے. ایسی رحمتیں برستی ہیں, ایسی اللہ کی مدد ملتی ہے. پھر جب یہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہوا, پھر یہ بندہ اللہ کے حضور آخرت میں جنت پانے کی طلب میں یہ بندہ پہلا روزہ رکھتا ہے, دوسرا روزہ رکھتا ہے, تیسرا روزہ رکھتا ہے, رکھتے رکھتے یہ 10 روزے تک پہنچتا ہے. یہ پہلی تراویح پڑھتا ہے, یہ دوسری تراویح پڑھتا ہے, پڑھتے پڑھتے 10 روزے تک پہنچتا ہے. پھر یہ بندہ قرآن سنتے سنتے 10 روزے تک پہنچتا ہے. پھر یہ بندہ تقوی للہیت کے ساتھ 10 روزے تک پہنچتا ہے. پھر یہ بندہ اپنا خود قرآن پڑھتے پڑھتے کوئی 1 قرآن پڑھ لیتا ہے, کوئی 2 قرآن عشرے میں پڑھ لیتا ہے, کوئی 3 قرآن عشرے میں پڑھ لیتا ہے, کوئی 10 ہی پارے عشرے میں پڑھتا ہے. پڑھتا پڑھتا جب یہ 10 عشرے تک پہنچتا ہے, 10 رمضان تک پہنچتا ہے. اب جہاں 10 رمضان بدلا 11 رمضان شروع ہوا تو اب اس کے لیے خوشخبری ہو رہی ہے کہ تم نے رحمت کا عشرہ پایا ہے, اس کی قدر کی ہے, تم نے تراویح بھی پڑھی ہے, تم نے روزے بھی رکھے ہیں, تم نے قرآن بھی پڑھا ہے, تم نے ذکر و اذکار بھی کیا ہے, تم نے تہجد بھی پڑھی ہے, تم نے دعا بھی مانگی ہے اللہ سے, تم نے صدقہ خیرات بھی نکالا ہے. پہلا جو عشرہ رحمت والا عشرہ تھا اس کی قدر کر لی ہے. لو خوشخبری ہو, تمہیں دوسرا عشرہ مل رہا ہے مغفرت کا. تمہیں دوسرا عشرہ مل رہا ہے, مغفرت کا عشرہ مل رہا ہے, بخشش کا عشرہ مل رہا ہے. تم نے جب اللہ کو راضی کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سعادت بخش دی ہے. یہ دوسرا عشرہ تمہیں مبارک ہو. یہ بخشش کا عشرہ ہے, یہ مغفرت کا عشرہ ہے. ہاں اب کیا ہے, جھوم جاؤ اللہ کی رحمت میں, جھوم جاؤ اللہ کی رحمت میں. میں نے اللہ والوں کو دیکھا ہے, میں نے اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ جب پہلا عشرہ نکلتا تھا دوسرا عشرہ آ رہا ہے, یا اللہ رو رہے ہیں. رات میں نے دیکھا مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے متعلق ایک صاحب نے بھی بتایا, میں نے اس عشرے میں نہیں دوسرے عشرے میں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ رات ہے, ایک بج چکا ہے, اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے, اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. اے رحیم اللہ, اے کریم اللہ, تو کتنا رحیم ہے, تو کتنا کریم ہے کہ تو نے مجھ گناہگار کو رمضان دے دیا اور پھر رمضان کا پہلا عشرہ دے دیا. اور پہلے عشرے میں تو نے نمازیں پڑھوا لی,
پہلے عشرے میں تو نے ساری عبادت کروا لی ہے، اب اخلاص تو ڈال دے، اب تقوی تو پیدا کر دے، اب تو تقوی پیدا کر دے۔ اے رحیم اللہ، اب تو مغفرت والا عشرہ تو نے ہمیں دے دیا ہے، اب تو ہم تجھے منا کے رہیں گے، اب تو ہم تجھے راضی کر کے رہیں گے، اب تو ہم تیرے آگے خوب مستی سے سجدہ کریں گے، سکون سے نمازیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ 10 دن تک یہ جسم عادی ہو گیا ہے، 10 دن تک یہ دل خوش ہو گیا ہے، 10 دن تک اس کے اندر غلط چیزیں داخل نہیں ہم نے کی ہے، تو یہ دوسرا عشرہ جب آئے گا تو یقین مانیے ہم کو رونا آئے گا، رونا آئے گا۔ یا اللہ، رمضان کا پہلا عشرہ جس کا 11 مہینے انتظار کیا ہے، آج وہ پہلا عشرہ چلا گیا ہے، اب یہ دوسرا عشرہ ہے، مغفرت کا ہے، لیکن رحمت کا عشرہ تو چلا گیا ہے۔ اے مغفرت کرنے والے اللہ، میری بھی بخشش کر دے، امت مسلمہ کو معاف کر دے۔ یہ بخشش والا عشرہ ہے، یہ مغفرت والا عشرہ ہے۔ اللہ والے روتے تھے اس عشرے میں، خوب روتے تھے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، کتاب میں ایک بزرگ اس طرح لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنے اللہ کے محبوب کو روتے ہوئے، رو رو کے یہ کہہ رہے تھے، رو رو کے یہ کہہ رہے تھے، یا اللہ رحمت والی بارش تیری ہوئی، جس کو یہ رحمت مل گئی تو مل گئی، جس کو نہیں ملی ہے اس کی بھی بخشش کر دے، اور جس کو ملی ہے اس کی بھی بخشش کر دے۔ یہ مغفرت والا عشرہ، دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے۔ منانا ہے اللہ کو، اللہ کو منانا ہے۔ روزے گزر رہے ہو، 11 روزے ہو گئے ہیں، 12 ہو گئے ہیں، 13 ہو گئے ہیں، 14 ہو گئے ہیں، گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے 15 ہو گئے، 15 روزے ہو گئے ہیں۔ جب 15 روزے ہو جائیں تو اب ہمارے سامنے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو عوام میں مشہور ہے، 15 روزے کے بعد اب منجھلے روزے شروع ہو جائیں گے، اب روزوں کی گنتیاں الٹی شروع ہو جاتی ہیں۔ 15 روزوں کے بعد لوگ کہتے ہیں اب 14 بچے، اب 13 بچے، اب 12 بچے۔ جب لوگ یہ کہہ رہے ہوں اب 13 بچے ہیں، اب 12 بچے ہیں، نہیں، ہمارا دل رو رہا ہو، اے اللہ 13 نہیں بلکہ یہ رمضان جیسا گزارنا تھا ویسا نہیں گزر سکا۔ ہم رو رہے ہوں، سامنے افطار ہے، حدیث پاک میں ہے روزداروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، حدیث پاک میں ہے روزہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ افطاری لگی ہو، چاہے ہم مسجد میں ہوں چاہے ہم گھر میں ہوں، ہماری مائیں اور بہنیں 15 منٹ پہلے افطاری کا سامان سجا لے، بیٹھ جاؤ دسترخوان کے چاروں طرف، رونا شروع کرو، رونا شروع کرو۔ اے اللہ پیاس کی شدت ہے، بھوک کی شدت ہے، بہت ساری طلب میرے پاس ہے، لیکن تیرے فرمان کا انتظار ہے، میرے روزے کو قبول کر لیجئے، میرے گزری ہوئی تراویحوں کو قبول کر لیجئے، میرے گزرے ہوئے قرآن پڑھنے کو قبول کر لیجئے، میرا قرآن کا سننا بھی قبول کر لیجئے، اور جو صدقہ خیرات ادا کر رہے ہیں اسے بھی قبول کر لیجئے، اللہ قبول کر لیجئے۔ رو رہے ہوں، گڑ گڑا رہے ہوں، رو رہے ہوں، معصوم بچے، ایک صاحب کا واقعہ ہے، وہ اپنے گھر میں رو رہے تھے، ماں رو رہی ہے، معصوم بچے اور بچی تھی، ننھی بچی اٹھتی ہے اور ننھا بچہ اٹھتا ہے، کہتے ہیں ابا کیوں رو رہے ہو، ابا کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ بچہ کہتا ہے اپنی بڑی بہن سے، چھوٹی بچی بچہ ہے، وہ کہتا ہے کیا تم نے ابا کو ستایا ہے؟ کہا نہیں میں نے نہ مما کو ستایا ہے نہ ابا کو ستایا ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کو کلیجے سے لگایا اور اس کے بعد کہا بیٹا میں رو اس لیے رہا ہوں، رمضان یہ بیٹا یہ وہ رمضان ہے، اگر اس کو ہم نے اچھا گزارا تو اللہ خوب چیز دے دے گا، اللہ چیزی دے دے گا، اللہ مٹھائی دے دے گا۔ تو بچے نے کہا تو پھر ہم بھی اللہ کے سامنے روئیں گے۔ وہ منہ بچے بھی رونے لگے۔ ہمیں ایسا رمضان گزارنا ہے، ایسا رمضان گزارنا ہے۔ اب یہ رمضان گزر رہا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔
मग़फ़िरत का अशरा गुज़रते गुज़रते हम 18 तक पहुँच जाते हैं, 18 तक पहुँचते हैं। अगर अब 18 के बाद लो भाई 18 के बाद वो रात आ रही है, वो रात आ रही है। मेरे भाइयों, जब हमने पहले रमज़ान से 18 रातों तक हम जागे हैं, 18 रातों तक जब हमने तरावी पढ़ी है, 18 रातों में हमने तहज्जुदें पढ़ी हैं, 18 रातों में हमने कुरान पढ़ा है, तो इंशाअल्लाह अब ये 18 के बाद जो रातें आएंगी उनमें एक रात शब कद्र की होगी। अल्लाह उस रात में जागना आसान कर देगा, अल्लाह उस रात में जागना आसान कर देगा। 18 के बाद अब रात आ रही है, 19 की रात आ रही है, बस 19 की रात गुजरती है, 20 की रात शुरू होती है। अब दो लोग बड़ी तेजी से दौड़ते हैं, दो लोग बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। एक तो एतकाफ करने वाला अल्लाह का बंदा महबूब, एक मुअतकिफ, वो भी दौड़ रहा है अल्लाह के घर की तरफ। उधर औरतें दौड़ रही हैं एतकाफ में बैठने के लिए, और उधर वो रोजदार लोग दौड़ रहे हैं, उधर रोजा रखने वाली औरतें दौड़ रही हैं। कहाँ दौड़ रही हैं? अरे अब तो अल्लाह के सामने लेने का मौका है। हाँ, रहमत का अब अशरा निकल गया, मग़फ़िरत का अशरा निकल गया है, अब तो नजात का अशरा है, नजात वाला अशरा है, जहन्नम से आज़ादी वाला अशरा है। अब तो इन रातों में खूब जागेंगे, खूब जागेंगे, शब कद्र की सारी रातों में जागेंगे जो रात मेरे नबी ने फरमाई। मेरे नबी ने फरमाया 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात, 29 की रात, ये 5 रातें जाग लो, इनमें से एक रात शब कद्र की रात है, इनमें से एक रात शब कद्र की रात है। हम लोग जब शोबा हिफ्ज़ में दारुल नदवतुल उलमा में पढ़ते थे तो हम लोग हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाहि अलैह की मजलिस में जाया करते थे। तो जब शाबान का मौका आता था तो एक बार हम लोग उस मजलिस में गए, छोटे छोटे हम लोग थे, तो वहाँ एक साहब ने सवाल किया कि हजरत शब कद्र की रात नसीब हो जाए, आप दुआ फरमा दीजिए, शब कद्र की रात जागना नसीब हो जाए, आप दुआ फरमा दीजिए। तो हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, अगर चाहते हो कि शब कद्र की रात नसीब हो जाए तो रमजान की पहली रात से हर रात की कद्र कर लेना, अल्लाह तुम्हें शब कद्र की रात नसीब करवा देगा। अल्लाह शब कद्र की रात नसीब करवा देगा। हाँ, शब कद्र की रात, अल्लाह अकबर, हमारी जिंदगियां इतनी नहीं है। नबी ने फरमाया, कुरान करीम में भी है कि शब कद्र की रात अगर नसीब हो गई, शब कद्र की रात अगर मिल गई, 1000 महीनों से बेहतर रात है, 1000 महीनों से बेहतर रात है। इसलिए अब जब आखिरी अशरा आता है तो फिर इस अशरे में उन लोगों को बड़ा मजा आएगा, यकीन मानिए उन लोगों को बड़ा मजा आएगा। रोना 2 किस्म का होता है मेरे भाइयों। एक रोना आदमी को वो होता है जब आदमी अपने मकसद में नाकाम हो जाता है, एक रोना वो होता है कि वो अपने मकसद में कामयाब है, खुशी खुशी में रो रहा है, खुशी खुशी में रो रहा है। एक बाप अपने बेटे के लिए उस वक्त रो पड़ा जब बेटा अपनी बीवी के साथ हज के लिए जा रहा है, तो लोगों ने कहा कि आप रो रहे हैं? तो कहा, अरे ये रोना वो रोना नहीं है, ये गम वाला रोना नहीं है, ये रोना खुशी वाला रोना है, ये खुशी वाला रोना है। तो फिर जब हम रमजान की सारी रातों की कद्र कर रहे होंगे, नमाजें पढ़ रहे होंगे, तरावी पढ़ रहे होंगे, जिक्र अस्कार कर रहे होंगे, दुआ मुनाजात कर रहे होंगे, कुरान की तिलावत कर रहे होंगे, अपनी निगाहों को पाक रख रहे होंगे, दिल को साफ रख रहे होंगे, कीना, कपट, बुग़्ज़, अदावत से, तमाम बातों से अपने दिल को पाक और साफ अगर रख रहे हैं, तो अब जब ये दूसरे के बाद तीसरा अशरा आएगा, नजात वाला अशरा, जहन्नम से आज़ादी वाला अशरा, तो मालूम है अंदर ही अंदर खुशी की लहर आएगी, उस खुशी में रोना आ जाएगा, उस खुशी में रोना आ जाएगा।
ہم افطار میں بیٹھے ہوں گے، رونا آ جائے گا، اللہ پاک تو نے تو ہم سے روزے بھی رکھوا لیے، یہی زبان سے نکلتا ہے، پھر تو نے تو روزے بھی رکھوا لیے ہیں، تو نے ہم سے تراویح بھی پورے ماہ پڑھوا لیے، 20 دن 22 دن کی تراویح بھی پڑھوا لی، یا اللہ تو نے ہماری نگاہ کو بھی پاک رکھا، یا اللہ اب شب قدر کی رات دے دینا، اب شب قدر کی رات دے دینا، اب شب قدر کی رات دے دینا۔ ایسا رونا آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ ہم ادھر خوشی میں رو رہے ہوں گے، اللہ سے مناجات کر رہے ہوں گے، ادھر میرا اللہ بھی خوش ہو رہا ہوگا، ادھر میرا اللہ خوش ہو رہا ہوگا۔ شب قدر کی راتیں بڑی عظیم راتیں ہیں، ہمیں ان راتوں کی خوب قدر کرنی ہے، اور معتکف بہت اللہ کا چہیتا بندہ ہوتا ہے، بہت اللہ کا محبوب ہوتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مسجد کے اندر ہمارے ضعفاء تو ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں، حاجی صاحب بیٹھتے ہیں، متولی صاحب بیٹھتے ہیں، مسجد کے ذمہ دار لوگ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن نوجوان طبقہ نہیں بیٹھتا۔ نوجوانوں کو بیٹھنا چاہیے، آنا چاہیے نوجوانوں کو اس میدان میں کہ نہیں، اللہ کے لیے ہم اللہ کے گھر میں 10 روز کا اعتکاف کریں گے، اللہ کے گھر میں 10 روز کا ہم اعتکاف کریں گے۔ کیوں 10 روز کا اعتکاف کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو اب میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ بخشش والا، مغفرت والا، جہنم سے آزادی والا ہے، لیکن میرے بھائیوں کس کے لیے؟ یہ مہینہ کس کے لیے ہے؟ جو رمضان کی قدر کرتا ہے اس کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں بہت غور سے سننے کی بات ہے، جو رمضان کی قدر کر رہا ہے یہ مہینہ اس کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے برکت والا ہے، اس کے لیے بخشش والا ہے، اس کے لیے مغفرت والا ہے، اس کے لیے جہنم سے آزادی والا ہے، اور عید کی نماز کے بعد اس کو معصوم بے گناہ بنا کے گھروں میں لوٹ جانے والا مہینہ یہ اس شخص کے لیے ہے۔ لیکن جو رمضان کی ناقدری کرے اس کے لیے یہ مہینہ ہلاکت والا مہینہ ہے، معاف کر دیں، ہلاکت والا مہینہ ہے۔ وہ بچیں گے نہیں کہ ہم روزہ نہ رکھیں، میری مرضی، ہم تراویح نہ پڑھیں، میری مرضی ورزی نہ چلے گی، نہ چلے گی مرضی۔ سنیے روایت، بہت سخت روایت ہے، بہت سخت روایت ہے۔ وہ کون سی روایت معلوم؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی 3 ممبر ہے، ممبر کے پہلی سیڑھی پہ قدم المبارک رکھا، مسجد نبوی میں آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین فرمایا۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو گئے تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ابھی تو میں نے آپ کی زبان مبارک سے نئی بات سنی ہے، نئی بات سنی ہے۔ فرمایا کعب، میرے پاس جبریل ابھی آئے تھے اور 3 بد دعائیں دی ہیں، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اے نبی، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ رمضان کی ناقدری کرے، وہ ہلاک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرما دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، میرے نبی آمین کہیے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہی کیا کم ہے، اور پھر نبی کی آمین۔ میں نے اپنے بزرگوں کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا، میں بھی بزرگوں کا پیغام چاروں طرف گھوم گھوم کے پہنچا رہا ہوں۔ سن لو، اگر رمضان کی ناقدری کی تو ہم اپنی بیوی کے بھی وفادار نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کے بھی وفادار نہیں، ہم اپنے ماں باپ کے بھی وفادار نہیں ہیں، ہم اپنے بیٹوں کے بھی وفادار نہیں ہیں اگر ہم نے رمضان کی ناقدری کر دی۔ کیوں؟ جب رمضان کی ناقدری ہوگی تو حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا لاگو ہوگی
اور جب بد دعا آئے گی تو پھر بد دعا اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے آئی ہے، تو اب روزی کی برکت اللہ دے رہا ہے، عمر کی برکت اللہ دے رہا ہے، خوشیوں کی برکت اللہ دے رہا ہے، چین سکون اللہ دے رہا ہے، راتوں کی نیند اللہ دے رہا ہے، بھائی سب تو اللہ دے رہا ہے نا۔ تو جب یہ سب سکون اللہ دے رہا ہے، تو جب بد دعا لاگو ہو جائے گی تو روزی کی برکت چھن جائے گی، تو بتاؤ ہماری بیویوں کے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ ہمارے گھر کے 11 مہینے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ اور پھر ہمارے آپ کے سامنے کتنی بڑی بڑی مشکلیں ہیں، ہاں کتنے حالات ہیں۔ یہ مہینہ تو ایسا ہے کہ 1 منٹ تو دور کی چیز ہے، 1 سیکنڈ غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ بہترین موقع اللہ نے دے دیا ہے رمضان المبارک، بہترین موقع اللہ نے دے دیا ہے کہ ہم رمضان کی قدر کر لے جائیں۔ ہر لمحہ جو چاہ رہے ہیں اللہ سے کہہ دیں، اللہ سے کہہ لیں، روزداروں کی دعائیں قبول ہو رہی۔ اس لیے میں یہ چاہوں گا آپ حضرات کے ذریعے پورے محلے میں، محلے کی عورتوں میں یہ میسج چلا جائے کہ رمضان کی قدر کرو گی، رمضان کی قدر کرو گی، رمضان کا قدر کرنے والا بندہ ہم سب بن جائیں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ رحمتیں برکتیں سب مل جائیں گی۔ اور رمضان کی اگر ناقدری ہو گئی، کھرب پتی باپ بھی اپنے بچے کی مصیبت روک نہ پائے گا، کروڑ پتی ماں بھی اپنی بیٹی کی مصیبت روک نہ پائے گا، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا اس پر لاگو ہو جائے گی، تو اس کی مشکلیں آسان کہاں سے ہوں؟ اس لیے عزت، شہرت، بلندی، دنیا کی عزت، آخرت کی عزت، دنیا میں عمر کی برکت، آخرت کی جنت، دنیا کے اندر اللہ کی خوشنودی، آخرت میں نبی کے ساتھ جنت میں قربت، ہر چیز کی ملنے کا ذریعہ رمضان المبارک کی قدر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ رمضان المبارک کا نام کتنا پیارا رکھا ہے، کتنا پیارا رکھا ہے۔ رمضان بنا ہے رمز سے، رمز کے معنی آتے جھلسا دینا، رمز کے معنی آتے جھلسا دینا، یعنی یکم رمضان سے 30-29 رمضان تک اگر ہم روزے رکھتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، قرآن سنتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، صدقہ دیتے رہے، زکوٰۃ نکالتے رہے، اپنا وقت صحیح گزارتے رہے، تو جہاں یہ 29 رمضان پورے ہوں گے، ہمارے آپ کے گناہوں کو یہ مٹا دے گا، ہمارے اور آپ کے برے اعمال کو مٹا دے گا، اور پھر ہم سب نیک و صالح بن جائیں گے۔ ہمارے بچے بھی نیک نظر آئیں گے عید میں، ہماری بیٹیاں بھی عید میں نیک نظر آئیں گی، ہماری گھر کی عورتیں بھی نیک نظر آئیں گی۔ آپ سنیے نا، حدیث پاک میں ہے، کیا حدیث پاک میں ہے کہ جب روزے رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے جب یہ نکلتے ہیں عیدگاہ کے لیے، عیدگاہ کے لیے عید والے دن نکلتے ہیں، تو فرشتے راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، فرشتے راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، وہ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے روزدار بندے، تیرا عیدگاہ کی طرف چلنا مبارک، اے تراویح پڑھنے والے بندے، تیرا عیدگاہ کی طرف چلنا مبارک، اے اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے بندے، عیدگاہ کی طرف چلنا مبارک۔ اب ہم عیدگاہ پہنچ گئے ہیں، عیدگاہ میں امام صاحب نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لو بھائی ادھر سلام پھیر رہے ہیں، ادھر اللہ کی رحمت جوش میں آ رہی ہے، ادھر اللہ کی رحمت جوش میں آ رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا آئے کاش کی یہ نعمتیں ہم پوری امت مسلمہ کو مل جائے۔ اللہ فرما دے گا اے میرے بندھو، روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر تم نے مجھے راضی کر لیا ہے، تم نے مجھے راضی کر لیا ہے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بندھو آج تم مجھ سے مانگو میں تمہاری مدد کروں گا، جاؤ آج تم ایسے بخشے بخشائے اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ جیسے کہ آج ہی تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اس لیے رمضان ہم اچھا گزاریں، رمضان کی قدر کریں گے۔ رمضان کی قدر کے لیے ایک بڑی اہم بات ہے جو ہمارے آپ کے بیچ میں یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے کہ جب امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں رمضان میں تو مسجد بھری ہوتی ہے، ماشاءاللہ مسجد بھری ہوتی ہے، لیکن جس دن قرآن مکمل ہوتا ہے مسجد آدھی سے زیادہ خالی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ نہیں، جس طرح قرآن کے سننے میں ہم موجود تھے ایسے ہی الم تری کیف میں بھی ہم پورے ماہ موجود رہیں گے، اس لیے کہ ابھی میں نے وہ روایت سنائی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ تم نے روزے رکھ کے تراویح پڑھ کے مجھے راضی کر لیا ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک پیغام ابھی سے شروع کرنا ہے کہ قرآن کریم کا سننا سنت ہے، ہم اس پر بھی عمل کریں گے، اور اس کے بعد اگر الم تری کیف ہو رہا ہے ہم اس میں بھی شریک ہیں۔ دوسرا کام یہ ہے، رمضان المبارک میں 1 کے 70 ملتا ہے، اس لیے ہم لوگ کوشش کریں قرآن کریم خود سے زیادہ پڑھیں، 1 قرآن تو کم سے کم ورنہ 3 قرآن کی کوشش کریں، 1 قرآن تو کم سے کم۔ اللہ توفیق دے دے، اگر آپ ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ دوسرا کام یہ ہے دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا، ہر اچھا کام کر کے دعا کرنا۔ تیسرا کام یہ ہے سحری میں تہجد کی نماز ضرور پڑھیں، کیونکہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور تہجد میں اللہ کے سامنے رونے کا بہترین موقع مل جائے گا۔ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہو۔ چوتھی بات یہ ہے ہم سب مسواک ضرور اپنے وضو میں کریں، روزے میں ہم وضو میں مسواک کر سکتے ہیں، روزہ رکھ کر ہم وضو میں مسواک کر سکتے ہیں، کیونکہ مسواک ظاہر سی بات ہے یہ سنت ہے نبی کی، اور مسواک سے جو وضو ہوتا ہے تو 26 درجے ثواب پڑ جاتا ہے۔ اب سوچو کہ اب رمضان میں کتنا ثواب پڑ جائے گا، اس لیے مسواک لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ چلتے پھرتے کبھی کوئی ساتھی مل جاتا ہے، فلاں کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کا بیٹا ایسا ہے، تو ہم انسنی کر دیں۔ غیبت کا سننا بھی منع ہے، غیبت کا کرنا بھی منع ہے۔ اگر ہم یہ باتیں سنیں گے یا کریں گے اس سے روزہ زیادہ لگتا ہے۔ روزہ انسان کو بھوک کی وجہ سے نہیں لگتا ہے، برا نہ ماننا، پیاس کی وجہ سے روزہ نہیں لگے گا۔ روزے میں رہ کر اگر ہم معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دڑی کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، غرور میں ہے، کبر میں ہے، کینہ میں ہے، کپٹ میں ہے، تو پھر روزہ لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 خاتون کا ذکر ہوا کہ ان کو روزہ بہت لگ رہا ہے، فرمایا بلاؤ، بلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ اس ٹھیکے میں قے کرو، الٹی کرو۔ جب ان لوگوں نے الٹی کی تو گوشت کے لوتھڑے گرے، وہ عورتیں پریشان، تو نبی نے فرمایا کہ تم لوگ ایک دوسرے کی غیبت کر رہی تھی، غیبت کرنے والی یا کرنے والا اپنے سگے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کو رمضان بالکل پاک و صاف گزار لینا ہے۔ ابھی سے رمضان کی تیاری کر لیں، اپنے کاموں کو ہلکا کر لیں۔ اگر ہماری دکان پر نوکر ہے تو ہم ان کا بھی تھوڑا خیال رکھیں، ان کا بوجھ ہلکا کر دیں، ان کے کچھ کام ہلکے کر دیں، تاکہ وہ بھی عبادت کر لیں، تاکہ وہ بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ بہرحال رمضان المبارک کا استقبال کیجئے، رمضان آنے والا ہے، رمضان کی قدر کیجئے، ناقدری سے بچیے اور بچائیے۔ حدیث پاک جو میں نے سنائی تھی کہ پہلی بات یہ فرمایا نبی نے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا
کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کی ناقدری کر رہا ہو. نبی نے اس پر آمین فرمایا. دوسری بات یہ فرمائی کہ جس کے بوڑھے ماں باپ ہو اور وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی ناقدری کر رہا ہو، خود تو کھا رہا ہے، خود تو پہن رہا ہے، خود تو کھر ہوئی تو دوا ماہی ڈاکٹر سے لا رہا ہے، لیکن اپنی ماں کا علاج نہیں کرا رہا، اپنے باپ کا علاج نہیں کرا رہا. عید میں اپنے شاندار بچوں کے شاندار کپڑے، بیوی کے شاندار شو روم سے کپڑے آ رہے ہیں، اور ماں کے پاس ایسا ہی ہے، باپ بیچارہ بوڑھا ہے ایسا ہی ہے. نہیں، ماں باپ کی خدمت کریں گے، ماں باپ کی قدر کریں گے، ان سے دعائیں لے کر جنت والا ہم اپنے آپ کو بنائیں گے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا جس نے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت والا نہ بنا سکا، اے نبی ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص. نبی نے اس پر بھی آمین فرمایا. تیسری بات یہ فرمائی کہ اے نبی جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے وہ آپ کا نام مبارک سن کر درود شریف لائے. اس لیے آئیے ہم ان تینوں بد دعاؤں سے بچیں، رمضان المبارک کی قدر کریں، تاکہ 11 مہینے انشاءاللہ اتنے پیارے 11 مہینے گزریں گے کہ ہم آپ تعجب کریں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر ہم اللہ کی مدد کریں گے وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. فاذکرونی اذکرکم، بس تم میرا ذکر کرو، اللہ فرما رہا ہے ہم تمہارا ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی سب کی مدد فرمائے، رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی جو نجات والا عشرہ ہو اس میں ہم سب کی امت مسلمہ کی ایک ایک فرد کی، ایک ایک مومن اور مومنہ کی نجات اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، للمتقين إماما. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللہ پاک رمضان المبارک کی قدر پر اللہ پاک جو بات کہنے والا بندہ کہہ رہا تھا وہ بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہے. اللہ پاک کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک اگر یہ رمضان پوری دنیا کے مسلمان قاعدے سے گزار لے جائیں، رمضان کی قدر کر لے جائیں، رمضان میں اپنے دل کو پاک کر لیں، نگاہوں کو پاک کر لیں، یا اللہ غرور کینہ کپٹ سے پاک کر لیں، گناہوں سے پاک کر لیں، تو اے اللہ آج جو امت مسلمہ کے سامنے حالات ہیں وہ دور ہو جائیں گے. اے اللہ ایک ایک مسلمان کو، ایک ایک مسلمہ خاتون کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خوب قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، خوب دعا و مناجات کرنے کی توفیق عطا فرما، 24 گھنٹے قرآن و حدیث کی روشنی میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا جی چاہے یا نہ چاہے
ہم سب کو نمازی بنا دینا۔ یا اللہ ہمارا جی چاہے یا نہ چاہے ہم سب کو روزگار بنا دینا۔ یا اللہ ہمارا جی چاہے یا نہ چاہے ہم سب کو قرآن سننے اور پڑھنے والا بنا دینا۔ یا اللہ ہمارا جی چاہے یا نہ چاہے ہم سب کو پورے ماہ تراویح پڑھنے والا بنا دینا، تراویح پڑھنے والا بنا دینا، تہجد پڑھنے والا بنا دینا، نفلی نمازوں کا خوب اہتمام کرنے والا بنا دینا، شب قدر کی 5 راتوں میں جاگنے والا بنا دینا، اور شب قدر کی رات پوری امت مسلمہ کو ہم سب کو عطا فرما دینا۔ اے اللہ گناہگاروں کی بخشش فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں کل مومن کل مومنہ ان سب کی بخشش فرما، ان سب کی مغفرت فرما، پورے عالم کے مومن و مومنہ کی بخشش فرما، مغفرت فرما۔ یا اللہ پورے عالم کے ان مسلمانوں کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیمار عورتوں کو شفا عطا فرما، بیمار بچوں بچیوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جن کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، بہنیں جوان ہو گئی ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے، آتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، ان ساری بہنوں بیٹیوں کے نیک جوڑے عطا فرما، نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جن بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کو اولادیں اب تک نصیب نہیں ہوئی ہیں، یا اللہ شادی شدہ جوڑے کو نیک صالح اولادیں عطا فرما، نیک صالح اولادیں عطا فرما، اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق چلنے والا بنا، قرآن و حدیث کی روشنی میں چل کر ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور سیاسی رہنما اور بزنس مین بنا دے۔ یا اللہ سب کام ایمان کے ساتھ کرنے والا بنا دے، یا اللہ سب کام ایمان کے ساتھ کرنے والا بنا دے، اسلامی شریعت کے ساتھ کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، جائیداد کی، ہر چیز کی حفاظت فرما۔ اللہ پاک ہمارے امام صاحب، یہاں کے ذمہ داران، یہاں کے مقتدی حضرات، یا اللہ مسجد کے متولی صاحب اور ممبران کمیٹی، یا اللہ ان سب کے دلوں میں تو نے ہی تو محبت ڈالی ہے، یا اللہ محبت تو نے ڈالی ہے۔ یا اللہ یہ کیا کیا سوچ رہے ہوں گے، جو باتیں تو نے کہلوائی ہے، یا اللہ ان باتوں پہ عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دیجئے، ہم سب کو بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کو بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کو بنا دیجئے۔ یا اللہ، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اپنے غیب سے، اپنی شایان شان کے مطابق ہم سب کو عنایت فرما دیجئے، اور پروگرام کرانے والوں کی اور پروگرام میں بیٹھنے والوں کی دونوں کی بھرپور مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ بھرپور مدد فرما دیجئے، یا اللہ بھرپور مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ میرے ساتھ میں ہمارے مشرف بھائی، ہمارے شعیب بھائی، ہمارے وجاہت بھائی، یا اللہ یہ سب ساتھ میں آئے، شاہد علی بھائی، محمد حمزہ صاحب، سب کے آنے کو قبول فرما، اور ہمارے اعزاء اقربا میں جن لوگوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے حصہ لینے کو قبول فرما، اور دنیا و آخرت میں اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سبھی کی دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم. ماشاء اللہ حضرت خیریت سے الحمد للہ الحمد للہ. جزاکم اللہ. دعا کی درخواست. السلام علیکم. جزاکم اللہ. السلام علیکم.